تو آج ہم ایک یوٹیوب ٹرانسکرپٹ دیکھ رہے ہیں. ہم، ایک کورین وی لاگر ہیں کیلی، جی اور وہ پاکستان آئی تھیں. خاص طور پر لاہور میں ان کا جو تجربہ رہا اس پر بات کریں گے. ہاں یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے جب کوئی باہر سے آتا ہے بالکل مختلف پس منظر سے اور اپنے تاثرات بتاتا ہے. بالکل، ہمیں بھی ایک طرح سے آئینہ نظر آتا ہے نا. جی جی، کہ ہم جن چیزوں کو شاید معمول سمجھتے ہیں وہ باہر والے کو کیسی لگتی ہیں. تو پہلی چیز جو فوراً سامنے آتی ہے وہ ہے لوگوں کی کمال کی سخاوت. اچھا. ہاں، وہ ایک خانچہ خروش والا واقعہ. ہم، اس نے انہیں ایک روٹی کی قیمت میں جو غالباً 100 روپے تھی 2 میٹھی روٹیاں دے دیں. اچھا. اور یہ نہیں کہ رعایت دی، بلکہ کہا کہ آپ گاہک نہیں، آپ بہن ہیں. اوہو واہ، یہ بہن کہنا بہت بہت اہم ہے. یہ صرف پیسوں کی بات نہیں رہ جاتی پھر. صحیح. یہ ایک دم سے نا ایک ذاتی تعلق بن جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مختصر ملاقات کیوں نہ ہو. یہ اپنی مہمان نوازی کا ایک خاص رنگ ہے. بالکل، وہ صرف خرید و فروخت نہیں رہی، اور کیلی کو وہ روٹی لگی بھی بہت تازہ اور میٹھی. ہم، پھر ایک اور چیز ہوئی جسے اس نے خود پاکستانی جادو کہا. پاکستانی جادو؟ وہ کیا تھا؟ کوئی 50 روپے کی کلفی تھی تو ایک بالکل اجنبی شخص نے اس کے پیسے دے دیے. ہیں؟ سچ میں؟ جی ہاں، اور وہ اتنی خوش ہوئی کہ کہنے لگی اب سے یہ میری فیوریٹ آئس کریم ہے. زبردست. یہ واقعی یہ جادو ہی ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں جو ہیں نا یہ اچانک سے ہو جاتی ہیں اور ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. بالکل، یہ کوئی پلان کر کے نہیں کرتا، بس ہو جاتا ہے. جی، اور یہی شاید اس کی خوبصورتی ہے. لوگ خود سے ذاتی طور پر مہمان کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اور ویسے عمومی طور پر لوگوں کا رویہ کیسا لگا انہیں، سڑک پر چلتے ہوئے، بازار میں؟ ٹرانسکرپٹ میں تو یہی ہے کہ لوگ کافی دوستانے تھے، مسکرا رہے تھے، ہیلو ہائی کر رہے تھے. ہاں یہ تو ہے. اور کچھ لوگ تو بات چیت بھی کرنے لگے، سوال پوچھے کہاں سے آئی ہیں، شادی شدہ ہیں یا نہیں. اچھا، یہ سوالات کچھ لوگوں کو شاید عجیب لگے. ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اکثر یہ بس بات شروع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، دلچسپی دکھانے کا ایک انداز. کوئی غلط نیت نہیں ہوتی عموماً. صحیح. تو اس نے بتایا کہ وہ اور اس کی دوست غیر شادی شدہ ہیں. جی، اور اسے بچے بھی ملے، چھوچو جرمن. ان کا ذکر کیا کہ بڑے پیارے لگے. اور وہ کتابوں کی دکان والا قصہ. ہاں، وہ بھی دلچسپ تھا کہ دکاندار کو یاد تھا کہ یہ پہلے بھی آئی تھی. واہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا واقعی فرق ڈالتی ہیں. کسی نئی جگہ پر اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. بالکل، اور لوگوں نے اسے کہا بھی کہ آپ خوبصورت ہیں، تعریف بھی ملی. یہ سب مل کر ایک بہت مثبت تصویر بناتا ہے. یقیناً، پہچانا جانا، تعریف ملنا، یہ اجنبیت کو کم کرتا ہے. اچھا، چلیں اب ذرا کھانے پینے کی بات کرتے ہیں. لاہور اور کھانا یہ تو لازم و ملزوم ہے. بالکل جی، لاہور تو ہے ہی کھانوں کا مرکز. تو کیلی نے کیا کیا آزمایا؟ نان کا ذکر ہے، مختلف قسم کے آلو والا نان خاص طور پر. اور ایک جگہ سے چکن نان کھایا جس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بتایا گیا کہ وہ 100 سال سے بھی پرانی دکان ہے. اوہو، 100 سال پرانی؟ یہ بھی پھر صرف کھانا نہیں رہا، یہ تو تاریخ کا حصہ چکھنے والی بات ہو گئی. بالکل، یہی چیز تجربے کو یادگار بناتی ہے. جی ہاں، وہ ذائقہ اور پھر اس جگہ کی کہانی. لیکن اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کھانا اکثر کافی مسالے دار تھا، ہری مرچیں وغیرہ. ہاں یہ تو ہے، لاہور کے کھانے خاص طور پر اندرون شہر کے وہ مسالے دار ہوتے ہیں، یہ وہاں کی پہچان ہے. صحیح. اس نے قیمے کا بھی ذکر کیا، گائے کا گوشت انڈے کے ساتھ، شاید چپلی کباب جیسا کچھ. ہو سکتا ہے چپلی کباب یا شاید قیمے والا نان ہو. اس نے کہا کہ گرم تھا اور مسالے دار اور اسے ہیمبرگر پیٹی جیسا لگا. تو مجموعی طور پر اسے لگا کہ لاہور میں کھانا سپائسی ہوتا ہے. جی، یہ مشاہدہ درست ہے کافی حد تک. کھانے کے علاوہ بازاروں کا بھی ذکر ہے، رنگ برنگے کپڑے، جوتے، وہ سنہری چپلیں. ہاں، بازاروں کی رونق وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے. اس نے کہا کہ کافی ہجوم تھا، شور تھا، سو کلاؤڈی، ویری نوائسی جیسے الفاظ استعمال کیے. یہ کلاؤڈی شاید کراؤڈڈ کہنا چاہ رہی ہوں گی. ہاں ہو سکتا ہے، اور شور تو ہوتا ہی ہے اپنے بازاروں میں. جی، وہ شور اور ہجوم ہی تو زندگی کی علامت ہے وہاں کی. رنگ، آوازیں، خوشبوئیں، سب ایک ساتھ. اس نے کوئی کڑا بھی خریدا، تقریباً $2 میں. اچھی خریداری. ایک اور دلچسپ بات یہ کہ لوگ اکثر اسے چینی سمجھتے تھے.
اچھا، لیکن وہ پھر وضاحت کرتی تھی کہ وہ جنوبی کوریا سے ہیں۔ یہ عام ہے ویسے، مشرقی ایشیا سے آنے والوں کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ اس نے اسے منفی نہیں لیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے پھر؟ مطلب ان سب تجربات کا نچوڑ کیلی کو کیسا لگا پاکستان، خاص کر لاہور؟ دیکھیں، مجموعی تاثر تو بہت ہی مثبت لگتا ہے۔ اسے کھانا پسند آیا، لوگوں کا رویہ، وہ دوستی، مہمان نوازی، سب کچھ۔ ہاں، اس نے کہا نا پاکستان پیپل ٹو گڈ، ریلی نائس۔ جی، اور یہ بھی کہا کہ وہ دوبارہ آنا چاہے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں اس کا تجربہ یہ دکھاتا ہے کہ کسی جگہ کی یادیں بڑی عمارتوں یا مشہور جگہوں سے زیادہ وہاں کے لوگوں سے بنتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے اچھے لمحے، مہربانی، مسکراہٹیں، کھانے کا ذائقہ۔ بالکل، یہ انسانی تعلق جو ہے یہ سب سے اہم ہے۔ جی، اور اس سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب کوئی ثقافت دوسری ثقافت سے ملتی ہے، جیسے کیلی یہاں آئی، تو وہ کون سی چیز ہے جو میزبان اور مہمان دونوں کے بارے میں سب سے زیادہ بتاتی ہے؟ وہ پہلا تاثر، روزمرہ کی بات چیت، یا کچھ اور؟ واہ، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ مطلب وہ کون سا لمحہ ہے جو سب سے زیادہ معنی خیز ہوتا ہے؟ بالکل، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔